ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول کا رنگ واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی دنیا چھپی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں مقید کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مادے کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی، جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اگر سورج بلیک ہول بن بھی گیا تو تب بھی زمین اور باقی سیارے اپنے مدار میں بے ضرر چکر لگاتے رہیں گے۔ بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وہی رہے گی، اس لیے سیاروں پر لگنے والی کشش ثقل بھی وہی رہے گی۔ چونکہ بلیک ہول بننے کے بعد سورج کا حجم انتہائی کم ہو جائے گا تو اس کے گرد ایک حد تک کشش بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی بھی چیز اس حد کو پار کر جائے تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا۔ بلیک ہول کے گرد اس حد کو فلکیاتی اصطلاح میں ایونٹ ہورائزن کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روشنی کی بات کریں تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے اور ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بلیک ہول کی ایونٹ ہورائزن روشنی بھی واپس نہیں آتی تو پھر سائنسدان بلیک ہول کی نشاندہی کس طرح کرتے ہیں؟ اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آج تک سائنسدانوں نے نہ کبھی بلیک ہول کو دیکھا ہے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں دیکھ سکیں گے، لیکن ہاں، حال ہی میں ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کے مرکز میں ہزاروں بلیک ہول دریافت کیے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات 20ویں صدی سے زیر بحث تھی کہ سپر میسو بلیک ہول، جو کہ ایسے بلیک ہول کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے سورج کی طرح کے 40 لاکھ ستارے سما سکتے ہوں، کے آس پاس بہت سے چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہیں۔ لیکن چند ہفتے پہلے سائنسدانوں نے ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں موجود سپر میسو بلیک ہول کے گرد ہزاروں چھوٹے بلیک ہول محور دریافت کیے ہیں۔ اس دریافت کے بعد یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایسے بلیک ہول کے گرد چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دریافت سائنسدانوں نے کہکشاں کے مرکزی بلیک ہول کی تصویر لیتے وقت کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بلیک ہول مادے کو نگلتا ہے تو ایونٹ ہورائزن سے پہلے شدید کشش کی وجہ سے مادہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سب کے نتیجے میں ایونٹ ہورائزن کے بہت قریب ایکس ریز پیدا ہوتی ہیں، جسے زمین پر موجود ایکس رے دوربینوں کی مدد سے تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم بلیک ہول کو دیکھتے ہیں اور ان چھوٹے بلیک ہول کی دریافت بھی اسی طرح ہوئی۔ یہ چھوٹے بلیک ہول ہمارے سورج سے 10 گنا زیادہ مادہ رکھتے ہیں، جبکہ مرکزی بلیک ہول 40 لاکھ سورج اپنے اندر قید کر سکتا ہے۔ یہ ریسرچ نیچر نامی جزیرے میں شائع ہوئی، جس میں چک بیلے، جو کہ کولمبیا یونیورسٹی میں ماہر فلکیات ہیں، کہ کہنا ہے کہ کہکشاں کا مرکز بہت زیادہ عجیب جگہ ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کا مطالعہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال، کائنات میں جتنا گہرائی میں انسان دیکھے گا، کائنات کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ جیسے ابھی تو شروعات ہے، کیونکہ کائنات کے بہت سے راز ایسے ہیں جن پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، امریکی سائنسدانوں نے سورج سے 500 ٹریلین گنا زیادہ روشن کواسر دریافت کر لیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ طاقتور جگہ ہو سکتی ہے۔ غیر معمولی طاقت کے حامل اس بلیک ہول کو J05294351 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بلیک ہول بنیادی طور پر کواسر یعنی کہکشاں کا مرکزی حصہ ہے۔ فلکیات کی اصطلاح میں اسے AGN یعنی ایکٹیو گلیکٹک نیوکلیس کہا جاتا ہے۔
क्वासर फ़ाल कहकशाओं के रोशन मरकज़ी हिस्सा हैं। ये गैर मामूली तौर पर बड़ी मिक़दार में तवानाई खारिज करता है। इनमें वसी पैमाने पर ब्लैक होल्स होते हैं जो सूरज से लाखों या अरबों गुना ज़्यादा बड़े होते हैं और मादे की बड़ी मिक़दार को निगल रहे हैं। द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की एक टीम ने इब्तदाई तौर पर ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के करीब वाक़े कस्बे में क्वासर की इतला दी थी, जिसकी तस्दीक बाद में यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने की थी। नेचर एस्ट्रोनॉमी जरीदे के मुसन्निफ क्रिश्चियन वुल्फ ने यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी को बताया कि हमने अब तक का सबसे रोशन ब्लैक होल दरियाफ्त किया है जो सूरज की कमियत से 17 से 19 अरब गुना के दरमियान है, जो रोज़ाना एक दिन में सूरज के बराबर मादा निकल रहा है, क्योंकि ये गैस की बड़ी मिक़दार को खींचता है। ब्लैक होल के गिर्द घूमने वाली गैस की डिस्क को समंदरी तूफ़ान से तशबीह दी गई है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इतनी तवानाई खारिज होती है जो सूरज से 500 ट्रिलियन गुना ज़्यादा रोशन है। मुहक्किकीन के मुताबिक बड़े ब्लैक होल की तहकीकात कहकशाओं, उनके इर्तिका और कायनात के गिर्द असरार चीज़ों से पर्दा उठाने के बारे में अहम सवालात के जवाबात फराहम कर सकती हैं।